बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, व मिनन नास से आज हमने पढ़ना है और ये 8वीं आयत है सूरह बकरा की। व मिनन नासी, वो का तर्जुमा हमें आता है। वो का तर्जुमा क्या है जी? और मिन। ये देखो, मिन। से मिन है, मिन। ठीक है, आगे मिलाया हुआ है तो इसलिए मिनन हो गया। अच्छा, मुझे बताएं मिन का माना क्या है? से ये बताइए। नास का मतलब क्या है? लोग लोग। ये जमा है, वाहिद है? से जमा। जमा 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 है, ठीक है। उनास। उनास है लफ्ज उनास, उन्स से निकला है। ये उन्स से, उन्स का मतलब होता है लगाओ, लगावट, मोहब्बत, मानुसियत। ये सारे अल्फाज एक ही तरह से हैं, 40 के करीब अल्फाज हैं इसके लिए। तो अच्छा, चलो, वो मिनन्ना से, लोगों में से। ठीक है। और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, ये कुछ मैंने मिन की वजह से किया है, ठीक है, कि लोगों में से हैं कुछ। मन, मन का मतलब क्या होता है बाप? जो मन का वैसे क्या तर्जुमा निकलता है इंग्लिश में अगर कहूँ मैं? तो दो तर्जुमे हो सकते हैं वैसे तो, हु ही है, हु। लेकिन हु भी दो तरह से आता है ना, कि जैसे मन अच्छा अंता, तुम कौन हो? मन रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? और दूसरा माना ये भी होता है कि जब जुमले के दरमियान में आता है, जैसे ये आया हुआ है कि मन का मतलब होता है वो जो, ठीक है, जो पहले जाएगा वही लेके आएगा। तो ये वो वाला है। मन वमिनन्नास से, मन और लोगों में से वो है जो यकूलो। यकूलो क्या चीज है अहबाब? ये या वो तो आई कहें थिंक अतरान में से, कोल में से, काउ। कॉल कहना। यकूल का मतलब होता है बात होती है। यकूलो अगर वर्ब बन गया है तो ये वर्ब कौन सा है, कौन से जमाने में हम तर्जुमा करेंगे? सर फेले मजारी नहीं होगा। हाँ, आतैन में हाल में वो करेंगे चूंकि कहेंगे। अतेन आया हुआ है, शाबाश। जी जी या आई हुई जी है। तो कौल है, या या है, और या आती किसके लिए है? वो कहेंगे। वो। लेकिन ये कौन है? ये सिंगुलर है ना, जमा तो नहीं है ना, यकूलूना ऐसा जी नहीं है ना। लोगों में से कुछ जी ऐसे हैं, यकूलो जो कहता है, उमन यकूलो जो कहता है कि क्या? आमन आ, ये माजी है, माजी। आमन और फिर ना अलग है, ठीक है, आमना और ना। हम ईमान लाए हैं, हम ईमान आमन्ना लाए हैं, बिल्लाही, अल्लाह पर। अल्लाह पर हम ईमान लाए हैं, वबिल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर भी ईमान लाए हैं। उसी के साथ, अल्लाह के साथ ही है। ये ये बेसिक अकीदे में से हमारे 5 जो है ना, हमारे थ्योरीज में हमारे हैं, अकायद में से हैं, अल्लाह पे ईमान रखना और आखिरत पर ईमान रखना। जब आपको अल्लाह का और आखिरत का डर होता है ना, तो आप कोई भी गंदा काम, गलत काम, गुनाह वाला काम नहीं कर सकते कभी भी। या तो अल्लाह से शर्म आती है, या फिर आखिरत से डर लगाता है, लगा रहता है आपको। तो ये दो बड़े मेन, इंसान को सीधा रखने के लिए ना, झूठ ना बोले, धोखा ना दे, फरेब ना करे किसी के साथ, ये दो बहुत लाजमी चीजें हैं। तो अल्लाह पाक ने यही का जिक्र कर दिया है कि ये बुनियादी अकायद में से है कि अल्लाह पर ईमान हम ले आए हैं, वह बिल यौमिल आखिर, और आखिरी दिन पर, यानी वो आखिरत के दिनों में से एक दिन है कयामत, ठीक है, उसी पे हम ईमान ला चुके हैं। वमा होम, यहाँ पर जो वो है और के लिए है, और जो माँ है ना, माँ के हमने माँ लिखी है, मतलब होते हैं माँ के। तो उसमें से एक क्या था? मां एक तो ये नहीं। था ना, माँ इस्मुक, या माँ हाजा, क्या क्या है, क्या। क्या दूसरा हमने माना किया था जो कुछ, अभी हमने पढ़ा था ना, वमा उनजिला इलैका, और जो कुछ आपकी तरफ नाजिल किया गया है। और तीसरा माना अब ये आ गया है, और ये माँ का मतलब होता है नहीं। नहीं। वमा नहीं। हम, और नहीं है वो सब, एंड दे आर नॉट बेमोमिनीन, मोमिनीन में से। मोमिनीन ईमान वाले है ही नहीं, वो ईमान लाने वालों में से है ही नहीं, लेकिन वो नहीं हूँ। कह रहे हैं। तो ये कैटेगरी बन जाती है ऐसे लोगों की, कि जो कुफर नहीं करते अल्लाह का रसूल का, बल्कि वो मुनाफिक होते हैं, दिल में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। तो ये कैटेगरी बनती है मुनाफिकीन की, जो कि मुशरिकों और काफिरों से बदतर लोग होते हैं। ये ज़हन में रखें आप कि इसकी, इनकी सजा जो है ना, मुनाफिकीन की सजा काफिरों मुशरिकों से सख्त है। तो ये जुबान पे कुछ और है, दिख सामने कुछ और है, अंदर कुछ और है। क़यामत में भी इनके दो चेहरे होंगे। तो अच्छा, यहाँ तक चलो, हम अगर ये तर्जुमा, लफ्ज़ी तर्जुमा हमने समझने की कोशिश की है, यहाँ मैं जरा आता हूँ
اور یہاں سے میں کوشش کرتا ہوں سمجھنے کی. وہ کا مطلب ہے اور. حرف عطف. عطف کیا ہوتا ہے؟ عطف یہ ہوتا ہے کہ ساتھ نہیں، جیسے میں کہتا ہوں میں نے کتابیں خریدی اور قلم خریدا اور سلیٹ خریدی، تو یہ عطف ہوتا ہے. اچھا، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے. اور دیکھو باز لکھا ہوا ہے نا، یہ باز کیوں لکھا ہوتا ہے پتہ ہے؟ یہ جو من ہے نا، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ کبھی. من میں نا اس میں کچھ چھپا ہوتا ہے، سمجھے بات کو؟ یہ باز کے لیے آتا ہے بعض اوقات، ٹھیک ہے. من الکتب کتابوں میں سے، لوگوں میں سے. اچھا کچھ ایسے ہیں ناسی لوگوں میں، من جو کہ یقولو کہتا ہے، آمنا ہم ایمان لائے، فعل ماضی ہے یہ پہلے مضارع تھا. باللہ سائے السات، یہاں پہ پر ہوگا، اللہ پر، یا اللہ کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا، اللہ پر ایمان لا چکے ہیں. اچھا، وا اور بالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ہم ایمان لا چکے ہیں، وہ دونوں ہم ساتھ ملا رہے ہیں. اچھا، وا ما ہم وہ، اور حال یہ ہے کہ، وہ کا مطلب یہاں کیا ہوگا؟ اور حال یہ ہے کہ، اور حال یہ ہے کہ، یہ جو حال ہے یہ کہ اس کو ہم بریکٹس میں لکھتے ہیں کہ یار، اور حال یہ ہے کہ، اصل حالت یہ ہے، ایکچوئل کیا ہے؟ ما ہم، ما کا مطلب نہیں نافیہ، اس کو کہتے ہیں ما نافیہ، ہو سکتا ہے آپ کو یاد رہ جائے. تو ما ہم نہیں ہے وہ سب، یہاں وہ کے ساتھ سب بھی لکھیں، وہ سب نہیں ہے بمؤمنین. بے یہاں تاکید کے لیے آیا ہے، اضافی، یعنی یہاں پر یہ اس کا کوئی معنی نہیں بنتا کہ ساتھ پر میں، ایسا کچھ معنی نہیں بنتا، بلکہ یہ صرف تاکید کے لیے آیا ہوا ہے، بات میں زور لانے کے لیے. وما ہم بمؤمنین، وہ مومنوں میں سے ہے ہی نہیں. تو یہاں مومنین کا لکھا ہوا ہے کہ یہ جمع ہے، فاعل ہے اور جمع ہے، اور یہ ماں کی خبر بن رہی ہے جو اوپر گزرا ہے. ہاں، ہم نے اس کی ترکیب ابھی نہیں کرنی، خیر ہے، چھوڑ دیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، کہتے ہیں وما ہم بمؤمنین کا کیا چکر ہے کہ اس جملے میں ماں کی خبر سے پہلے با کا آنا اس کے نافیہ ہونے کی علامت ہے. واضح رہے کہ ماں نافیہ کی خبر بے کے بغیر ہو تو حالت نصب میں ہوگی، جیسے مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، با کے ساتھ نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے، تاکید پیدا ہو جاتی ہے. چنانچہ ترجمہ ہوگا وہ ہرگز مومن نہیں ہے، ہرگز مومن نہیں ہے. ہم ابھی صرف اس کا لفظی ترجمہ پڑھ رہے ہیں نا، تو ہم ابھی ترکیب وغیرہ نہیں کر رہے، تو بس لفظی ترجمہ ہمیں آ گیا تو اتنا کافی ہے ہمارے لیے، ہم اس کے اندر نہیں جا رہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہاں اس آیت کو میں پڑھتا ہوں، ایک آیت کافی ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے. اس کو ہم میں آگے نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. یہی الفاظ ہمارے لیے کافی. اس میں کون سا نیا لفظ ہم نے پڑھا آج؟ کون سا لفظ ہم نے نیا پڑھا ہے؟ سر کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی نیا لفظ نہیں ہے اس میں، کوئی بھی لفظ نیا نہیں ہے، اور ایسے ہی چلے گا، یہ آگے بھی ایسے ہی چلے گا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں سے آتے ہیں، چلو اس کو پڑھ لیتے ہیں. اگر یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یہ خدع ہوتا ہے، دھوکے کو کہتے ہیں، دھوکا. سر یہاں اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کس کا؟ یخادعون اللہ. یہ جی میں نے یخادعون. آپ کو یہ چیزیں جو آپ کو بھیجی ہوئی نا، یہ والا، یہ آپ کو المعانی جی والا بھیجا سر. ہوا ہے آپ کو نا، آپ یہاں سے بھی جی تلاش کر جی سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھو ٹھیک یہ ہے. ایک ہے نا، اس کا یہ جو ہے نا، یہ والا حصہ، یہ بہترین چیزیں آپ کو دیتے ہیں، سب کچھ آپ کو دے دے گا اس حوالے سے. یہ ہوتا ہے دھوکا. میں یہاں پہ ہم لکھتے ہیں ذرا کہ کیسے کیسے آتا ہے اس کا. اور دیکھو خدعہ کا کیا ہوگا، دھوکوں کو کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے کہ خدعہ، اس کو خدعہ کہیں، خدعہ فائل سے، خدعہ فائل میں سے خدعہ بنے گا، یہ اسم بن رہا ہے ابھی. خدعہ اسم ہے، اس کی جمع ہوتی ہے خدعات، دھوکے. خدعہ سے نکلا ہے، خا دال عین سے بنا ہے. اچھا، خدعہ ما یخدع به المکر، الحیلہ، مکر بھی ہو سکتا ہے، چالاکی بھی ہو سکتی ہے، بہانے بھی ہو سکتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے، یہ حدیث پاک یاد رکھیں احباب، الحرب خدعہ، جو جنگ ہوتی ہے نا وہ دھوکہ ہی تو ہے، چال ہے، چال. جنگ چال ہے، صرف دو جملوں میں کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو جنگ ہوتی ہے نا یہ تو بس چال کا نام ہے، جو چال چل گیا بس وہ جیت گیا. تو یہ خدا کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، فریب، چال، سب کے معنوں میں آتا ہے. اچھا آگے چلتے ہیں، ذرا دیکھیں. خدعہ، اگر میں خدعہ کہوں تو خدعہ کا مطلب ہیلا، وسیلہ، یلجو الیہا لتمکن من عدو، یہ بھی معنی اسی معنوں میں ہے، خا کے نیچے زیر ہے. اچھا، خدعہ بھی ہے، الخدعہ اسم ہے، المرأة من الخداع، خدعہ جو ہے وہ کیا ہے؟ المرأة من الخداع،
خدعہ جو ہوتا ہے نا پہلی چال ہوتی ہے، پہلی چال، پہلا دھوکا، اس کو خدعہ بولتے ہیں. اچھا، اور خدعہ کا مطلب الکثیر خدع. اچھا، خدع یخدع جو اس کا ورب یاد کرنا ہوتا ہے یہ تلاش آپ کرنا پڑے گا قرآن مجید میں آپ کو. یہ ہے خدع، اس کا ماضی ہے، اور یخدع اس کا مضارع ہے. اچھا دیکھیں یہاں سے ہم ابھی اپنے سبق کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اوپر تو ہم نے سمجھ لیا کہ یار یہ چیز ہے کیا چیز، دھوکا ہے، لیکن سبق ہمارا کیا ہے؟ وہ ہے یخادعون اللہ. لفظ ہے یخادعون اللہ، وہ کیسے بنا ہے؟ تو یہ دیکھیں، یہ آپ کو پہلے یاد رکھیں کہ خدع اس کا ماضی ہے، یخدع اس کا مضارع ہے، حال ہے. یخدعون ابھی آئے گا، ابھی آگے آنے والا ہے، یخدعون جمع کر کے ساتھ آئے گا. اب جو ہے نا یہ جو یخادعون اللہ آیا ہے نا، وہ اصل میں لفظ کیا ہے؟ میں یہاں لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ہے باب مفاعلہ. ائمہ کو یاد ہوگا شاید، مفاعلہ ایک وزن ہوتا ہے، مفاعلہ. اس میں کم سے کم 2 بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چال چلنے میں 2 بندے ہوتے ہیں. مفاعلہ سے یہ مخادعہ، چال چلنا، یہ ہے مخادعہ، کسی کو دھوکہ دینا مخادعہ کہلاتا ہے. یہ اپنے لفظ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے، مخادعہ. اسی سے محاورہ، مکالمہ، مجادلہ، مناظرہ، یہ سارے ایک ہی ہیں، مخادعہ. تو وہ کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ دیتے ہیں. یہ ائمہ کہاں چلی گئی؟ میرے خیال میں ائمہ کا نیٹ خراب ہے. اس کا نا انٹرنیٹ میں صحیح چل رہا. ہاں اچھا، تو یخادعون شفٹ کیے اللہ، نئی جگہ مکر اس و وجہ سے. فریب کرتے ہیں وہ. یخادعون اللہ، دیکھو اللہ آیا ہے نا، اللہ کے اوپر زبر آئی ہے، تو یہ کیا بن رہا ہے یہاں پر؟ مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے. اگر یہاں اللہ ہوتا نا، اللہ ہو تو ہوتا مانا کہ اللہ دھوکہ دے رہا ہے ان کو، فاعل بنتا، کرنے والا بنتا. یہ آپ تھوڑا سا ہلکا ہلکا یاد رکھیں، بس زیادہ نہیں. یخادعون اللہ، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، ٹھیک ہے، مکر و فریب کرتے ہیں اللہ سے. والذین، اور ان لوگوں سے، آمنو جو ایمان لا چکے ہیں آلریڈی. وما یخدعون، یہاں پر جو ما ہے نا، وما اور نہیں، پھر یہ وہی نافیہ والی ما آ گئی، اور نہیں دیتے کیا؟ یخدعون دھوکہ دینے والے، وہ دھوکہ نہیں دیتے. یخدعون آ گیا نا، تو اس کا نا وہ نون نکال دیں، وہ نون کاٹیں گے تو آپ کو اس کا مضارع مل جائے گا، وہ ہے یخدعو. یخدعو وہ دھوکہ دیتا ہے ایک آدمی، اسی سے آپ گردان چلا سکتے ہیں. انا اخدعو میں دھوکہ دے رہا ہوں، میں دھوکہ دیتا ہوں. انا اخدعو انت تخدعو هو یخدعو نحن نخدعو. اور اگر وہ لڑکی دھوکہ دیتی ہے تو کیا ہوگا احباب؟ ہیا، ہیا کے سامنے کیا آتا ہے؟ ہیا کے سامنے وہی آتا ہے جو انتا کے سامنے آتا ہے. تخدعو، ہاں تخدعو، ہیا تخدعو. اچھا، وما یخدعون یہ پڑھا تھا. دیتے الا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کے، اپنے آپ کے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں. وما اور نہیں، یشعرون شعور رکھتے وہ لوگ، شعور بھی نہیں کرتے، عقل بھی نہیں مارتے، ان کو تھوڑا سا بھی علم بھی نہیں. وما یعلمون کے معنوں میں ہے یہاں پر، وما یشعرون یعنی وما یعلمون، اور وہ نہیں جانتے، شعور بھی نہیں ہے اس بات کا ان کو کہ وہ کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. میں تو نیچے پڑھ لوں پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں. دیکھو یخادعون کیا چیز ہے؟ یہ ہے خادال عین سے، ٹھیک ہے، مفاعلہ کا وزن ہے. خادع یخادع سے فعل مضارع بنا ہے، جمع مذکر غائب ہے، یعنی وہ سب. اچھا، باب مفاعلہ کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ مشارکت. مشارکت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مشارکت کا مطلب یہ ہے کہ اس میں پارٹنرشپ ہوتی ہے، اور یہاں فریقین کے درمیان مشارکت ہی نہیں بلکہ آپس میں مشارکت مراد ہے. چنانچہ معنی کیا ہوگا کہ وہ باہم مل کر، سارے مل کر نا اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس سے چال بازی کرتے ہیں، یعنی ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہوئے نا متحد ہو کر اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے منافقانہ کارروائیوں میں مصروف رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اللہ رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، انفسہم، یہ دیکھو بھئی، انفس کو الگ کریں اور ہم کو الگ کریں. انفسن نفسن کی جمع ہے، نفس کا جس کی جمع ہے، اور نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے، نفوس، اور انفس بھی اس کی جمع ہے، نفس کی، یعنی ایک بندہ، ایک جان. اچھا، کہتے ہیں کہ انفسہم، ٹھیک ہے، وہ سب. یشعرون کا لکھا ہے کہ شین عین اور را سے یہ بنا ہے یشعرون. شعر یشعر، وہ اس نے محسوس کیا، وہ محسوس کرتا ہے.
سے فعل मुजारे बना है, ज़ाहिर और महसूस की चीज की हकीकत का इदराक करना। अच्छा, तफसीर में क्या कहते हैं कि तो बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक युखादिऊना यहाँ पे यखदाऊना के मानों में है और इसकी मुशारकत नहीं है। यानी इस सूरत में अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करने की कोई वजह नहीं बनती, जो कि बलागत कुरान के खिलाफ है। इस आयत में मुसलमानों से मुकरर फरेब करने, अल्लाह ताला के साथ फिर इसको फरेब देखो करने बेटा। का हो गया है। आप समझ रहे हैं कि जो लोग मुसलमानों से करते हैं, धोखा देते हैं, वो असल में अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, वो अपने चार, लेकिन वो अल्लाह को धोखा नहीं दे रहे, बल्कि वो खुद को धोखा दिए जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ से मैं इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखें जरा अब आप, एक और चीज दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा बेटा इसको दे दो प्लीज, मेरी क्लास चल रही है। देखें जरा, यहाँ से अब आप देखें, तवज्जो चाहूंगा, ये देखें, ये तफसीर तफसीर जलालैन है अहबाब। व मिनन्ना से, इसकी खासियत क्या है कि ये आपको ना एक लफ्ज में तफसीर बताता है, और पहले दर्जे के बच्चे ये पढ़ते हैं। व मिनन्ना से, और लोगों में से, मैं यकूल, वो है, आमन्ना, जो कहते हैं कि हम ईमान लाए, बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर। तो देखो, व बिल यौमिल आखिर के बाद क्या लिखा है, ए का मतलब होता है यानी के, यानी यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन पर ईमान लाए। लिअन्नहु, क्योंकि वो जो दिन है ना, आखिरुल अय्याम, वो आखिरी दिनों में से है, आखिरी दिनों में से है, इसलिए उसको यौम बिल आखिरी कहते हैं। कयामत, कयामत के मानों में है, कयामत पर ईमान लाए हैं वो कहते हैं। वमा हुम बिमुमिनीन, ये क्या लिखा है, रुविआ फीहि माना मिन व फीहि दमीर यकूलु लफ्जुहा युखादिऊनहा, युखादिऊन अल्लाह, क्या है, अच्छा इसको भी समझ नहीं आया क्या कहते हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू इस इजहार खिलाफ मा अबतनूहु। बतन का मतलब होता है बातिन, जिसको बातिन कहते हैं, अंदर छुप छुपी हुई चीज को, कि वो धोखा देते हैं, पहले तो छुपाते थे, धोखा देते हैं। वो क्या करते हैं, मा अबतनूहु मिनल कुफ्र यदफऊ अनहुम अहकामहुम, अहकामहु दुनियविया। कहते हैं कि ये मुनाफिकीन की अलामतों में से है कि वो अपने कुफ्र को छुपाते हैं, कुफ्र को छुपाते हैं, और अपने जो है वो काम निकालते हैं, दुनिया के काम निकालते हैं, खुद को बचाते रहते हैं और फायदे उठाते हैं। और भी उनके बहुत सारे मकर होते हैं। वमा यखदऊन इल्ला अनफुसहुम लिअन्न वबाल खिदाइहिम राजिउन इलैहिम। कहते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं, लिअन्ना, क्योंकि वबालो, वबाल जो होगा ना, वबाल इसका जरर होगा, खिदाउहुम, जो उनका धोखा है, राजिउन, वो रुजू करेगा, दोबारा लौट के आएगा, इलैहिम, उनके अपनी तरफ। और अल्लाह ताला उनको रुस्वा कर देगा, जलील और ख्वार कर देगा, और उनको सजा भी देगा आखिरत में। वो युआकिबून फिल आखिरा, और आखिरत में उसको अजाब भी देगा। वमा यशऊरून, देखो क्या लिखा हुआ है, यालमून, कि वमा यालमून, और वो जानते भी नहीं, इस तरह भी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब ये देखो, ये माना मैंने पढ़ा, इसमें समझ नहीं आई, वो ये है, देखो, वह फीही माना मिन। अच्छा, वहद अदमीर फी यकूलु बेअतबार लफ्ज मिन, वजमअहु फी कौलिही आमना, व कौलुहु वमा हुम बेअतबार माना, लिअन्न कलिमत मिन तस्लुहु लिलवाहिद वल जमा। ये जो मन होता है ना, मन का लफ्ज जो होता है, मन, ये एक के लिए भी होता है और बहुत सारे के लिए भी होता है। ठीक है, मन एक के लिए भी होता है, मन अंतुम, तुम सब कौन हो, मन अंता, तुम कौन हो भाई। तो एक के लिए भी आता है और जमा के लिए भी आता है, वो ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, जो जो वर्ब लेके आए हैं यकूलो वाला, वो तो वाहिद का वर्ब है, लेकिन उसका जो आगे आ रहा है आमन्ना, वो जमा का आ रहा है। तो मन जो है वो असल में मन सब के लिए आता है, मन जमा के लिए भी आता है और वाहिद के लिए भी आता है, सबके लिए ठीक ठाक है, दोनों के लिए चलता है। तो ये तफसीर होती है। ये तफसीर भी बहुत अच्छी तफसीर है, अगर बंदा पढ़ता रहे ना तो वो बड़ा अच्छा होता है, हल्का हल्का चीजें चलती रहती हैं। ये हम पढ़ेंगे भी सही। यहाँ पर जो ये जो मैंने देखा है ना, ये नुस्खा, ये और तरह लिखा हुआ है, इसका आसान भी है, इससे भी आसान है और रंगों में है, वो भी मैं देखता हूँ नुस्खा, वो निकाल के आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो ये हमारे अल्फाज हैं। अच्छा, ये हमारे अल्फाज, ये दो आयात हैं हमारे पास। ठीक है, अच्छा मैं आपको दो दिखाता हूँ। अगर आप देखें, ये तो अपने अल्फाज देख लेने हैं वहां पे जाके। मैं चाहता हूँ कि हम एक, ये जो आपको मैंने, ये जो अतैन है, अतैन समझाया था आपको, अतैन, जी सर। अतैन समझाया हुआ था, तो बेटे आना चाहिए था ना। अच्छा, मैं ये किताब देख रहा था, इसमें अच्छी चीजें हैं, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सारी किताबें हैं हमारे सामने, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं।
ہمیں ذرا یہ اپنا جو فارمولاز ہے نا اس کو جمع کرنا ہے، وہ ائمہ آپ نے ذرا ٹائم دینا ہے اس کے لیے، پتہ نہیں کب دیں گے اور میں کب دوں گا ٹائم، کہ وہ ہم ذرا کمپائل کریں ذرا اس کو، اور یہ ترجمہ میں جو ہے سر آج کل تو نا مزدوروں والی حالت ہوئی ہوئی ہے، نہ پوچھے. ہاں یہ کیا ہوا ہے، یہ کیا چکر ہے، اور نیٹ کا کیا پرابلم چل رہا ہے؟ سر نیٹ کا اس لیے پرابلم چل رہا ہے کیونکہ گھر شفٹ کیے، یہاں پہ ابھی نیٹ نہیں لگایا ہے. یہ ابھی میں موبائل ڈیٹا اچھا اچھا اچھا، یہ کون سی جگہ پہ آپ آ گئی ہیں؟ ائمہ کون سی جگہ پہ آ گئی ہیں؟ سر آئی تھنک پھر ان کا نیٹ مسئلہ کر رہا ہے. سر یہ ڈی ایچ اے فیز 5 میں شفٹ ہوئی ہے. ڈی ایچ اے یہ کہاں پہ اسلام آباد کا ڈی ایچ اے؟ جسے یہ فیز 5 جو ہے یہ جی ٹی روڈ سے آگے کر کے بڑا ہی دور ہے، کہیں اندر کر کے. یہ ہمارے پی ڈبلیو ڈی سے آگے، پی ڈبلیو ڈی سے پی ڈبلیو ڈی سے آگے ہے سر. وہ اس سے بھی آگے کہاں، اور اس کے بعد تو روات ہے، اس کے بعد کہاں جانا ہے؟ بس وہ جی ٹی روڈ پہ اس سائڈ پہ ہی ہے. اصل میں ڈی ایچ اے والے بالکل دور بناتے ہیں، پشاور میں جو جہاں بنایا ہے نا وہاں لوگ جانے جی سے جی. ڈرتے ہیں، ایسی جگہ بنا دیا ہے، پتہ نہیں کیوں سے بناتے ہیں، بہت دور بناتے ہیں. اچھا چلو، اچھا آئمہ ابھی ہم ڈی آواز ایچ نہیں اے آ رہی. 5 والی سائڈ پہ ڈی ایچ اے 5 ہے. اچھا اچھا اچھا، چلے وہ خیر وہ تو نیٹ سے ہی پتہ لگ جائے گا انشاءاللہ. چلو آپ ذرا ریلیکس کر جاؤ اور دیکھیں، اللہ کرے کہ وہ اگلے کل جو ہے آپ کا ٹھیک ہو. میں خود بھی یہ شفٹ کر رہا ہوں، سوچ رہا ہوں جا جاؤں، یہ راولا کوٹ کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ. وہ اچھا ہے نا، راولا کوٹ اچھا ہے نا، ٹھنڈا ہے نا؟ راولا کوٹ آئیڈیا نہیں ہے سر اس سائڈ کا. اچھا انشاءاللہ، چلو انشاءاللہ بتاؤں گا میں آپ کو، دعا کرے بس. سب اب جانے سے انشاءاللہ پہلے میں سر. نیٹ کو ضرور لگوا دوں تاکہ نیٹ میرا چلتا رہے، ورنہ تو چلے گا ہی نہیں انشاءاللہ. چلے اتنا کافی ہے، میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہے انشاءاللہ. کل پھر دوبارہ پڑھیں گے. آپ تینوں کو الگ کر دیا ہے انشاءاللہ، اب وہ ان کو میں نے الگ کلاس بنا کے دے دی ہے بچوں کو. آپ کے ساتھ میں آپ کو میں یہ اس کے جو جتنا ہم نے پڑھ رہے ہیں نا ہم لوگ، اس کا لفظی جی ترجمہ جی. اور جو میں پڑھ رہا ہوں نا اس کو لکھ کے نا میں آپ کو چاہتا ہوں کہ آپ کو دوں، میں خود سے لکھ کے بتاؤں کہ جو چیزیں یاد رکھنے والی ہیں وہ لکھ کے دوں. اور یہ جو رولز ہیں نا، جو فارمولاز ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ الگ لکھوں، لیکن وہ ائمہ بھی ایسی ہے نا، وہ بھی میری ہم نے کرنا تھا، وہ جمع کرنا تھا، وہ رہ گیا کام سر ہمارا. انہوں نے لکھے تھے، جمنہ نے بھی لکھے تھے اور آئمہ نے بھی لکھ کے آپ کو سینڈ کیے تھے. نہیں وہ ہم نے رولز جو اور جمع کرنے تھے نا، وہ میں نے بتایا تھا ان کو کہ ہم سارے رولز جمع کریں گے. کتابوں سے ڈھونڈ تھے. ہاں وہ سارے فارمولے جتنے بھی گرامر ہے نا اس میں یوز ہوئی ہے نا، کوئی ویسے تو 75 مضامین ہے، 75 ٹاپک ہیں، لیکن ہم اس میں 40 ہمیں چاہیے، تو وہ ہمیں جمع کرنے ہیں. ابھی اتنے سارے کورسز ہیں نا، اتنے سارے کورسز ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو، اتنے زیادہ کورسز آ گئے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک کورس کو ہم جو ہے نا آپ کو میں بنا کے دوں ایسا کہ وہ آپ اس میں ہر چیز آ جائے، ایک ایک لفظ آ اور جائے. آپ بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں؟ کوئی بچوں کا کورس چل رہا ہے آپ کا؟ جی جی، 7 سے 8 سال کے بچوں کا. یہ اس کا ترجمے کا یا ناظرے کا یا کس چیز کا؟ سر یہ عربی کا ہی، کہ بچے عربی جس طرح قرآن کی عربی یا نماز کی عربی جو ہے ان کو سمجھ آئے کہ وہ کیا بول رہے ہیں. جو فصحا، ہاں جی فصحا جو ہے، یا قرآن نہیں، قرآن تو الگ، قرآن ترجمہ الگ ہے، ٹھیک ہے، قرآن ترجمہ الگ ہے، لیکن عربی لینگویج جو ہے نا ابھی اس کو شروع جی کر رہے ہیں. جی. میں ابھی آپ کے بچے ہیں آپ کے؟ جی جی سر، میرا 8 سال کا بیٹا ہے. میں اگر سر آپ جب بھی شروع کریں عربی لینگویج کا تو سر مجھے ضرور بتائیے گا، میں اپنے بیٹے کو ضرور کرواؤں گی. تو وہ تو ابھی فارغ ہوگا، مہینے 2 مہینے کے لیے فارغ ہوگا، اس کے سر بعد وہ پھر بعد میں بھی کر لے گا، اسکول کے ساتھ ساتھ مینج کر لوں گی میں انشاءاللہ. اچھا تو وہ چلو پھر میں بات کرتا ہوں. وہ ایک اور بچہ بھی ہے سیما کو ائمہ جانتی ہے، سیما کا ہے بیٹا، وہ نائجیریا میں ہوتی ہے، اس کا بھی ایک بیٹا ہے. تو میں بات کرتا ہوں اس سے، ٹھیک ہے، پھر ہم کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ایک ہے کلاس سر. بنا دیں گے ہم ٹھیک ہے سر. انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلیں سلامت رہیں آپ انشاءاللہ، کافی ہے اتنے آج کے لیے، ٹھیک ہے. کل ہم دوبارہ انشاءاللہ پھر ذرا وہ ہم آج ہوا ہمارا ہو گیا نا، کل انشاءاللہ ٹھیک رہے گا انشاءاللہ. چلیں السلام چلیے ٹھیک علیکم ہے. ورحمۃ اللہ اللہ. حافظ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام.